بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کی ویڈیو میں اسلامیات لازمی BSc کے سلیبس میں حدیث نمبر 27 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان هذا القرآن، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن مأدبۃ اللہ فاقبلوا مأدبتہ ما استطعتم، اللہ کا دسترخوان ہے، پس تمہیں جس قدر طاقت ہے اس کے دسترخوان پر آؤ۔ ان هذا القرآن حبل اللہ والنور المبین والشفاء النافع، بے شک یہ قرآن اللہ کی رسی اور واضح روشنی اور نفع بخش شفا دینے والا ہے۔ عصمۃ لمن تمسک بہ ونجات لمن اتبعہ، محافظ ہے اس کا جو اس کو مضبوطی سے تھام لے، اور نجات ہے اس کے لیے جو اس کی پیروی کرے۔ لا یزیغ فیستعجب لا یعوج فیقوم، بے رخی اختیار نہیں کرتا تاکہ معذرت کرنی پڑے، نہ یہ ٹیڑھا ہے کہ اسے سیدھا کرنا پڑے۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبَهُ وَلَا يَخْلُقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے اور یہ بکثرت پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ اب الفاظ معنی سمجھیے۔ مأدبۃ دسترخوان، استطعتم تمہیں طاقت ہے، عصمۃ عزت نجات والی، تمسک اس نے تھاما یا پکڑا، لا یزیغ بے رخی اختیار نہیں کرتا، یستعجب معذرت کی جائے، لا یعوج ٹیڑھا نہیں ہوتا، لا تنقضی ختم نہیں ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کی تشریح۔ اس حدیث مبارکہ میں قرآن کریم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ ان ہیڈنگ کے ساتھ اس کی تفصیل یا تشریح لکھ سکتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ دیں دسترخوان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا دسترخوان قرار دے کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس طرح انسان مادی غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طرح طرح کی غذائیں اور پھل مہیا کیے ہیں، اسی طرح یہ انسان روحانی غذا کا بھی محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانی غذا کا بھی انتظام کیا ہے۔ قرآن مجید کی شکل میں یہ روحانی دسترخوان موجود ہے۔ جو لوگ اس روحانی دسترخوان سے استفادہ کریں گے وہی روحانی طور پر ترقی پائیں گے۔ اگلی ہیڈنگ دیں حبل اللہ کا مفہوم، اور وہاں لکھیں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی رسی قرار دیا گیا ہے۔ حبل اللہ کا معنی ہے اللہ کی رسی، تو رسی کو پکڑ کر کوئی آدمی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، تو قرآن کو اللہ کی رسی قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو تھام لے گا، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، قرآن پاک سے وابستہ رہے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا تھا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں نور مبین۔ نور کا معنی ہے روشنی، یہ واضح روشنی دینے والی کتاب ہے، تاریکیوں کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس دنیا میں تاریکیاں بہت زیادہ ہیں اور وہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہیں، گمراہی کی تاریکی کا ایک جال بچھا ہوا ہے، قدم قدم پر یہ تاریکیاں انسان کو بھٹکانے کے لیے موجود ہیں۔ لہذا قرآن پاک کی واضح ہدایات پر عمل کرنے والا سرخرو ہوگا۔ قرآن روشنی دیتا ہے، قرآن ہدایت کا نور عطا کرتا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ دیں گے نفع بخش کتاب۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کی جسمانی اور روحانی امراض سے نفع دینے والی کتاب ہے، تو لہذا قرآن پاک ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کو دور کرتی ہے اور یہ انسان کو سرخرو کرتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ نیکسٹ ہیڈنگ لیں گے محافظ عصمت۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہذا قرآن پاک یہ انسان کی عصمت و عزت کا محافظ بھی ہے۔ جو قرآن کو تھام لیتا ہے، جو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔
جو اس قرآن کو تھامے گا اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اس کو عزت و سرخروئی عطا کرے گا، سرفراز کرے گا اور ہر قسم کی برائی سے اس کی حفاظت کرے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے بے رخی اختیار نہیں کرتا۔ تو قرآن پاک ایک ایسا دوست ہے کہ جو بے رخی اختیار نہیں کرتا، بے رخی سے یہ بے نیاز ہے۔ تو لہٰذا یہ لکھیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو پستی میں مسلمان گر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ اس قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ قرآن ایک ایسا سچا دوست ہے جو ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے اور ساتھ دیتا ہے۔ قرآن دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے، قرآن کریم قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے، قرآن کریم آخرت میں بھی ساتھ دے گا۔ ان تمام ہیڈنگ کے ساتھ آپ اس کی ڈیٹیل لکھیں تو انشاءاللہ تعالی بہترین نمبر آپ کو اینول ایگزام میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احادیث نبوی کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔